بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیلی بچے آپ لوگوں نے ایک ٹاپک پہ یا ڈائس پہ آ کے کچھ نہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. یہ ٹاپکس جو میں آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں لیکچریٹ کے بھی ہیں, آئی ایس بی کے, اس کا ڈسکشن کے ٹاپکس بھی ہوں گے اور مین ایسے کے ٹاپکس ہیں. مین ہمارا جو آج کا عنوان ہے لیکچر کا وہ ہے ایسے کیسے لکھنا ہے. کافی بچوں نے یہ میسج کیے تھے کہ سر ایسے کے بارے میں تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں کہ ایسے کیا ہوتا ہے, کیسے لکھنا ہے. ایسے انگلش کا لفظ ہے ایسے, اور یہ عربی کا لفظ صحیح سے نکلا ہے. صحیح کا مطلب ہے کوشش کرنا, یعنی کہ وہ تحریر جو کوشش کر کے لکھی جاتی ہے اسے ایسے کہتے ہیں, شعوری کوشش. اور ایسے میں تینوں اس کے جو ہے نا لوازمات کا اپنے خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے کسی ایک کبھی خیال نہ رکھا تو آپ کو ایسے نہیں ہوگا, پھر کمپلیٹ ایسے نہیں ہوگا. مقالہ الگ چیز ہے, ایسے الگ ہے. ہر تحریر کو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے, ہر تحریر کو ایسے نہیں کہا جا سکتا. انشائیہ الگ ہوتا ہے, یعنی کہ اگر آپ نے کوئی تمہید نہیں باندھی, ابتدائیہ نہیں ہے اس کا, اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں لکھا آپ نے, ایک ترتیب کے ساتھ بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو وہ جو تحریر ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگا, مضمون نہیں ہوگا. اس کو ہم کیا کہیں گے, اسے انشائیہ تو کہہ سکتے لیکن ایسے نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ایسے میں دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ ہے آپ کا وسطانیہ. وہاں بات کو پھیلانا ہے آپ نے, مین پوائنٹ, مین باڈی جسے کہتے ہیں. مین باڈی میں آپ نے بات کو پھیلا دینا, وضاحت کرنی ہے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں مختلف پوائنٹس سے, اور ایک پوائنٹ کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا, دہرانا نہیں ہے. بہت سے پوائنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور اینڈ پہ کیا ہونا چاہیے, اختتامی ہونا چاہیے, اینڈنگ ہونا چاہیے. پتہ چلے کہ ابھی ابتدا ہو رہی ہے اس کی, پھر عروج پہ بات پہنچی ہے, پھر آخر میں بات کی طرف جا رہی ہے, اختتام کی طرف جا رہی ہے. ان تینوں باتوں کا خیال رکھنا ہے. اچھے ایسے میں کیا ہوتا ہے, اچھا جو ایسے ہوتا ہے اس میں آپ کے جو خیالات اس کی پختگی ہوتی ہے, دیکھی جاتی ہے. فکر پختہ ہونی چاہیے, آپ کے لفظوں میں خوبصورتی نظر آنی چاہیے, اور فکر بھی پختہ ہو, ادبیت ہونی چاہیے آپ کی گفتگو میں. ایک جو شخص ہے, پڑھا لکھا شخص, اور ایک جو بندہ بازار میں بیٹھتا ہے, اس کی شخصیت اور اس کی شخصیت دونوں میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتے ہیں, واضح فرق نظر آتے ہیں. جو سلجھا ہوا شخص ہے اس کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ٹریننگ کسی اچھے خاندان میں ہوئی ہے, اچھی فیملی میں, اچھے تعلیمی ادارے میں ہوئی ہے. اس کی گفتگو میں بے ادبیت نہیں ہوگی, ایسا لفظ نہیں ہوگا جو سن کے کانوں کو بھلا نہ لگے. اس کے برعکس جو دوسرے بازار میں بیٹھنے والا بندہ ہے, جس تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے, جس کی تربیت نہیں ہوئی, تو وہ تو جو مرضی کہتا رہے, جو مرضی گفتگو کرتا رہے, ٹھیک ہے. اس کو تو ظاہر ہے کہ نہ کہیں جانا ہے, نہ کسی پوسٹ پہ جانا ہے. اسی وجہ سے کیا لکھا جاتا ہے, شخصیت کو جانچنے کے لیے ایسے لکھوایا جاتا ہے. جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت, یا آپ جب بولتے ہیں تو آپ کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے. اسی لیے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کے جج کیا جائے کہ بندہ کیسا ہے, بولتا کیسے ہے, لکھتا کیسے ہے. تو ایسے میں آپ کی لکھائی بھی اچھی ہونی چاہیے, کٹنگ نہیں کرنی, ٹھیک ہے. صاف ستھری لکھائی کی کوشش کریں. اگر کسی کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو کوشش تو کر سکتے ہیں نا اچھی لکھائی سے لکھنے کی. پھر جو آپ لکھتے ہیں انٹرمیڈیٹ لیول پہ جو مضمون لکھتے ہیں, تو اس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے 2 صفحے 5 لائنیں, میٹرک بیس پہ یا انٹر کی سطح پہ. یعنی کہ ایک پیپر میں 2 پیجز ہوتے ہیں, 2 پیجز اور ایک پیراگراف اوپر, یہ اس کی لینتھ بنتی ہے ایسے کی. لیکن چونکہ آپ جب آرمی کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں تو وہاں پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا, 5 یا 10 منٹ دیے جاتے ہیں, تو شارٹ ایسے لکھنے ہیں آپ نے وہاں پہ. لیکن آپ نے جو کالج کی تیاری کر رہے ہیں وہاں نے مکمل ایسے لکھنا ہے, شارٹ نہیں لکھنا, کمپلیٹ مضمون لکھنا ہے. آپ نے بھی مضمون لکھنا ہے, اور آپ نے بھی, دونوں نے کمپلیٹ مضمون لکھنا ہے. ایسے میں ہیڈنگز نہیں ہوتی, یہ لکھ لو 7 پوائنٹس. ہیڈنگز نہیں لکھنی آپ نے وہاں پہ. مقالے میں ہیڈنگز ہوتی ہیں, مضمون میں ہیڈنگز نہیں ہوتی, سرخیاں نہیں ہوتی. بغیر ہیڈنگز کی آپ نے کیا لکھنا ہے, ایسے لکھنا ہے. شعر و شاعری نہیں کرنی ایسے میں. بعض بچے شعر لکھ دیتے ہیں ایسے میں, شروع میں, درمیان میں, اینڈ پہ. اچھا امپریشن نہیں پڑتا. ایون کالجز میں بھی بتایا جاتا ہے شعر لکھ لو, بڑی خوبصورتی بن جائے گی. لیکن آپ نے نہیں کرنا, شعر نہیں لکھنا. اسپیشلی جب آرمی کا ٹیسٹ دے رہے ہوں گے آپ, کوئی شعر نہیں لکھنا, نہ شروع میں لکھنا ہے, نہ درمیان میں, نہ اینڈ پہ.
ایک بات کو ریپیٹ نہیں کرنا جیسے پہلے میں شروع میں بتایا. زبانی لفظ نہیں لکھنے, سیدھی سیدھی بات کرنی ہے, بات کو دہرانا نہیں ہے, زبانی لفظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. جتنا آسان ہو سکتا ہے اتنی زبان استعمال کریں, آسان لب و لہجہ استعمال کریں, لیکن کوشش یہ کریں کہ اس میں ادبیت بھی ہو, علمیت بھی ہو. علمیت بھی حوالے سے اگر اسے پرکھا جائے, جائزہ لیا جائے اس ایسے کا, تو وہ اچھا ایسے ہونا چاہیے, اس کے مارکس زیادہ ملیں گے. ابھی ٹاپک پہ آتے ہیں جو میں نے بتایا تھا کہ میں ایسے کہ آپ کیا لکھوں گا, ٹاپکس لکھوں گا, اس پہ آپ نے ایسے لکھنا ہے, ڈیلی آ کے یہاں پریکٹس کرنی ہے. اس طرح آپ کا جو کانفیڈنس لیول وہ بھی بڑھے گا, ڈائس پہ آئیں گے, لکھنے کی پریکٹس بھی ہوگی, مجھے چیک بھی کرانے ہیں. جتنا لکھ سکتے ڈیلی کم از کم 2-3 ایسے لکھنے ہیں, 2-3 ایسے آپ نے لکھ کے لانے ہیں روز. ابھی ٹاپکس میں دے رہا ہوں نا, اس پہ کچھ ابھی لکھواتا ہوں ٹاپکس, کچھ بعد میں لکھواؤں گا. تو ڈیلی آپ نے 2-3 ایسے لکھنے ہیں, چاہے اردو کے لکھتے ہیں چاہے انگلش کے لکھتے ہیں, مکس کر کے لکھنا زیادہ بہتر ہوگا. نمبر 1 ٹاپک لکھیں, پیسے کی اہمیت. یہ ٹاپک آیا ابھی, اردو میں ٹاپک ہے, اردو میں لکھنا ہے, جو اردو میں ٹاپک اردو میں لکھنا ہے. نمبر 2 میرا خاندان. میرا خاندان. جو کیڈ کالج کی تیاری کر رہے ہیں بچے وہ لکھیں گے میرا اسکول, میرا وطن. وطن کے حوالے سے کچھ بھی آ سکتا ہے. سب سے پہلے پاکستان, یہ آپ لوگ بھی لکھ لو, سب سے پہلے پاکستان. پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ایک ہی طرح کے ٹاپکس ہیں سب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. خود پر یقین. خود پر یقین. کامیابی کے طریقے. میرا شیوا محبت ہے نفرت نہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اگر مجھے ایک دن کے لیے پاکستان کا حکمران بنا دیا جائے. کرپشن کی روک تھام میں افراد کا کردار. کرپشن کی روک تھام میں افراد کا کردار. کرو مہربانی تم اہل زمین پر. یہ میں بتانا چاہوں گا ان تمام جتنے میں ٹاپکس پہ اسپیچز ہو چکی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ نے کی ہیں, اور سارے ان ٹاپکس پہ میرے جو چینل ان پہ ویڈیوز موجود ہیں, پوائنٹس وہاں سے لے سکتے ہیں. کوئی ٹاپک لکھیں گے آپ, اسپیس دیں گے, لکھیں گے سرمران, سامنے ٹاپکس آ جائیں گے. جو آن لائن کلاسز ہم لیتے تھے پہلے, تو وہاں سے یہ ادھر سے پلے لسٹ نکالی ہوئی ہے میں نے, سامنے پلے لسٹ ہے. میری وہ خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی. میری زندگی کا مقصد. نماز کی اہمیت. نماز کی اہمیت. میں اور میری زندگی. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے.
خود لکھو نا بچے, خود لکھو. صبر و تحمل, لوگوں کو معاف کر دینا عظیم لوگوں کا کام ہے. مت جلا اس گھر کو, یہ گھر تیرا بھی ہے. ہمت مردہ مدد خدا, خود اعتمادی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ خود اعتمادی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ کشمیر میں زندگی آج بھی قید. کشمیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. کشمیر میں زندگی آج بھی قید ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے. اچھے اخلاق والے ضرور کامیاب ہوتے ہیں. ملک و قوم کی سالمیت کے لیے جان بھی قربان. میری زندگی کا مقصد لکھ لیے. ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, نیکسٹ آ گیا میری زندگی کا بہترین دن. پڑھائی میں دل نہ لگنا. محنت میں عظمت ہے. محنت میں عظمت ہے. کچھ ابھی لکھوائیں, کچھ کل لکھواؤں گا, بہت زیادہ ٹاپکس ہیں. انگلش کے لکھیں ابھی, یہ تو اردو کے تھے, ابھی انگلش کے لکھیں. ہارڈ ورک از کی ٹو سکسیس. How to celebrate Eid? 23rd March 1940. Our teachers. My favorite personality. Pakistan's role for peace. Life is a journey. Kashmir issue. Time is money. Positive thinking. What must we do to live a dignified life?
डिग्निफाइड का क्या मतलब है? बाइज्जत। बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? करतारपुर कॉरिडोर, कर्फ्यू इन कश्मीर, यौम तकबीर, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, करप्शन, relation between Pakistan and India, role of NGOs, how to control inflation or dearness. The other word for inflation is dearness, means महंगाई. How to control? Inflation or dearness. Something is better than nothing. टाइम इज मनी हो गया था. Yes, sir. Yes. इसमें बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं. रोल ऑफ पेरेंट्स इन चिल्ड्रन ग्रोथ. What is fifth generation war? My daily routine. My daily routine. If your seniors tease you, this topic is for those students who are preparing for PM Elan course, not for credit card, for the preparation of credit college students. Solution of Kashmir. Importance of CPEC. Unity, faith and discipline. Unity, faith and discipline. इस पे बच्चे माल ज़बरदस्त आपने स्पीच करनी है, प्रिपरेशन करके आना है, ठीक है. SARC. Self-confidence. Energy crisis in Pakistan. These are some topics for essays. कितने लिखवाए हैं? तकरीबन 30 टोटल, उर्दू इंग्लिश 60 तो सिर्फ लेक्चरेट कैसा थे. अभी तो डिस्कशन जो हमने कराई वीडियोस, उसमें 300 प्लस टॉपिक्स हैं जो हो चुके हैं, बच्चों की वीडियो बन चुकी है. 300 प्लस मेहनत की हुई है. तो अभी आप इंशाल्लाह अपने ख्यालात का, अपनी शख्सियत का, अपनी सलाहियतों का, आपके अंदर जो छुपी हुई पोशीदा सलाहियतें हैं, उसका इज़हार यहाँ करेंगे डाइस पे. दुनिया को हैरान करेंगे कि बच्चे किधर से आ गए हैं, इतने अच्छे आला किस्म के ख्यालात हैं. इंशाल्लाह इस पे आपने अपने ख्यालात का इज़हार करना है, तैयारी करके आनी है. तो आज सबसे पहले आपने डाइस पे आके इसकी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, अपना बेहतरीन सा बच्चे इंट्रोडक्शन पेश करेंगे. कल इंशाल्लाह वीडियो बनना शुरू हो जाएगी टॉपिक्स पे. आज आपकी वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है.